الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین، کل 90 پارے کے اہم مضامین ہم نے سنے، اور 90 پارے کا جو ایک حصہ ہے وہ سورہ انفال پہ مشتمل ہے، اور اس کا اگلا حصہ 10ویں پارے میں ہے۔ 90 پارے میں سورہ انفال کا آغاز یسألونک عن الانفال سے ہوتا ہے، یعنی کہ غزوہ بدر کی مناسبت سے لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مال غنیمت کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لیکن پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ لوگ آپ سے انفال کے سلسلے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقریباً 40 آیتوں کے بعد نقل کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اہل علم نقل کرتے ہیں کہ چونکہ اس سوال سے کہیں زیادہ اہم اور دیگر جو ہے چیزیں تھیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی، پھر مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا جو ہے طریقہ بتایا۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کو جو اس زمانے میں مال ہاتھ آتے تھے وہ کئی طرح کے تھے، 3 طرح کے تھے بلکہ۔ ایک تو یہ کہ مال غنیمت جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے، یعنی یسألونک عن الانفال، وہ مال جو مشرکین سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہو، تو اس کی تقسیم کا طریقہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حصے کا ہوگا، بقیہ تمام حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ میدان جنگ میں جو مال ہاتھ آتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کافر کو جو ہے مار دے، قتل کر دے، اور اس کے ساتھ جو ساز و سامان ہو وہ لے لے، تو اس کو سلب بولتے ہیں، یعنی کہ وہ قتل کرنے والا ہی اس کا جو ہے مستحق ہوتا تھا۔ اور ایک جو مشرکین سے لڑائی کے بعد جو مال و غنیمت ہاتھ آتے تھے، ایک یہ کہ بغیر لڑائی کے، بغیر کسی جو ہے یہ لڑائی کے دشمن اپنا سارا کچھ مال چھوڑ کر کے چلے جائے، اس کو فے بولتے ہیں، اس کا سارا مصرف اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے حکم کے تابع ہے۔ تو یہاں پہ انفال کا ذکر آیا ہے کہ جس میں لڑائی ہوئی ہو اور پھر مسلمانوں نے مشرکین کے مالوں پہ جو ہے قبضہ کر لیا ہو، تو اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، بقیہ تمام حصے مجاہدین میں جو ہے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی بتایا ہے، کیونکہ اس سے حق اور باطل کے مابین جو ہے، اس لڑائی کے سبب حق اور باطل کے مابین جو ہے تفریق ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دین برحق ہے، مسلمان جو ہے حق پر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس قدر مسلمانوں کی کمزوری کے باوجود ان کی مدد کیا، اور جو ہے وہ مشرکین جو نہایت جو ہے تعداد کے اعتبار سے، تیاری کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، پھر بھی جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ذکر کا جو ہے نا میدان جہاد میں ہو یا انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، ذکر کا انسان کی زندگی میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت جو ہے ذکر کرتے تھے، اور ایک سائل نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے انہیں بتایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ آپ کی زبان جو ہے نا ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ یہاں جہاد کے ذکر میں اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جب تمہاری ملاقات جو ہے نا ہو جائے تو گویا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں جہاد میں مدد ملے گی۔ ایک تو یہ کہ ثابت قدم رہنا، فثبتوا، جہاد میں گویا کہ ثابت قدم رہنا، اور دوسرا کہ جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ اور یہاں یہ معلوم رہے کہ ابھی جو ہے ایسے مسائل اور حالات نہیں ہیں، یہ اسلامی حکومت کے تابع یہ سب باتیں ہیں کہ وہ جہاد اور اس طرح کی باتیں ہندوستان کے پس منظر میں ایسے جہاد اور اس طرح کے اور بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے وہ ہے ذکر کا، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا۔ اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں عام دنوں کی طرح بعض روایت کے اعتبار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں ایک روزے دار کو جن اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اسی میں سے ذکر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ روزے داروں میں کون سا روزہ دار زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہو۔ لہٰذا ہم اس ماہ مبارک میں ذکر کا خصوصی اہتمام کریں، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ غزوہ بدر میں بھی مشرکین کو ورغلانے اور میدان جہاد تک لانے میں اس کا بڑا کردار رہا ہے، لیکن جیسے ہی شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں اس کا جو ہے کام بننے والا نہیں ہے، وہ جو ہے بھاگ نکلا، اور ایسے ہی لوگوں کو برائی میں ملوث کر کے، لوگوں کو گمراہ کر کے، ہمیں برائی میں لت پت کر کے، گمراہی کے راہ پہ ڈال کر کے، جب قیامت کے دن ایسے ہی حالت ہوگی تو وہاں پہ بھی وہ اپنی برات کا اظہار کر دے گا۔ جیسے دنیا میں اس نے غزوہ بدر کی مناسبت سے کہا تاکہ شروع میں تو بہت جو ہے ساتھ دلانے کا یقین کیا، لیکن جب دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو ویسی صورت میں وہ بھاگ نکلا۔ لہذا عقل مند اور ہوشیار یہی ہے کہ وہی ہے جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، اور اس دن سے پہلے جس دن شیطان برات کا اظہار کرے، شیطان کا ساتھ دینے سے جو ہے نا ہم دور ہو جائیں، ہم جو ہے رک جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل سے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ جو کچھ بھی تم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرو گے وہ تم پر جو ہے واپس کر دیا جائے گا، تم پہ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بدر کے قیدیوں کا جو معاملہ تھا ہمارے علم میں کچھ نہ کچھ ہے۔ غزوہ بدر میں جو 70 کفار قید ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ ان سب سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لینے کے بجائے ان سب کو جو ہے نا مار دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے سلسلے میں آیت نازل کی اور کہا کہ یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ لوگ اس کے قیدی ہوں، اور کہا کہ اسے تو ہلاک و برباد کر دینا چاہیے تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس طرح کی آیتیں کہاں قرآن مجید میں موجود ہوتی؟ اگر جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو ہے کتاب نہ ہوتی تو کوئی آدمی اپنی مذمت، کوئی آدمی اپنی برائی اور اپنے فیصلے کے خلاف اپنی کتاب میں کیسے نقل کر سکتا ہے کوئی چیز؟ تو یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ رب العالمین نے اپنے احکام صادر فرمائے اور نازل فرمائے، اور کہا کہ ایسا جو ہے مناسب نہیں تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصار و مہاجرین کے جو ہے کا ذکر فرمایا کہ انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ہے نا ان کا ذکر یہاں پہ کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ تقریباً 4 سے 3 آیتوں میں ان کی فضیلت کا ذکر ہوتے ہوتے سورہ انفال کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کا نزول غالباً سن 9 ہجری میں ہوا، وہ اس کی مناسبت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین سے عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے، ان تمام عہد و پیمان کے خاتمے کا اعلان ہے اس سورہ کے اندر۔ اور مکہ جب سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا تو چونکہ وہ دار کفر سے دار اسلام میں تبدیل ہو گیا، وہاں پہ اسلامی احکام کے اعتبار سے بہت سے احکام جو ہے نازل ہوئے، اور کہا گیا کہ مشرکین مکہ میں آ نہیں سکتے ہیں وغیرہ۔ تو مشرکین سے جو عہد و پیمان تھے، عہد و پیمان کے خاتمے کے لیے اس صورت کے آغازی میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین سے جو عہد و پیمان ہیں ان سے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے، 4 مہینے کی مدت دے دی جائے، اور 4 مہینے کے اندر جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اسلام نہیں لانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے اب جو ہے دوسرا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اس حکم کے ضمن میں مسلمان کے گھر والے بھی آئے جو مکہ میں جو ہے قیام پذیر تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا کہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے زیادہ محبوب ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام زیادہ محبوب ہیں؟ تم کو اپنے گھر والوں کو کی زیادہ محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہیں سے مشرکین کے سے برات کا اظہار کر دیا گیا، اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، بس کہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنا معاملہ طے کر لیں، اور جو ہے یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں یا تو کفر کی حالت میں ان سے جو ہے جہاد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مساجد کو آباد کرنا یہ مشرکین کا کام نہیں بلکہ اہل ایمان کا کام ہے۔
تاکہ مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہی لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مشرکین کا جو ذکر فرمایا کہ مشرکین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں، اسی بیچ میں اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم۔ ہمیں یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ شرک کی بیماری میں اگر کوئی آدمی ملوث ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شرک کے سبب اس کے سارے اعمال جو ہے ضائع و برباد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے مشرکین کے بارے میں یہاں پہ جو ہے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ایمان والے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ محبت کی علامت اور پہچان بھی گزر چکی کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہاں اہل ایمان سے کہا گیا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، باپ، بیٹے، بھائی، زوجات، بیویاں، قبیلہ اور خاندان، اگر یہ سب زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ آج ہم بھی نبی سے محبت کا، اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو محبت کی علامت ہے، محبت کی جو پہچان ہے، اس پہچان میں ہم بہت ناقص ہیں، ہم بہت ہی کورے ہیں۔ غزوہ حنین اسلامی غزوات میں ایک اہم غزوہ ہے جو فتح مکہ کے بعد جو ہے یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ اس موقع سے مسلمانوں کی تعداد اب تک کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ اب تک جو ہے مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی مسلمانوں میں۔ تعداد کی بنیاد پر تھوڑا سا دل میں جو ہے عجیب خیالات آ گئے، غرور قسم کی بات آ گئی، اور جیسے ہی وہ غزوہ حنین کی وادی میں داخل ہوئے اتنے تیر برسے ان پر کہ سب پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے سب کو دعوت دی، لڑائی ہوئی، پھر جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر مدد کی ہے، اور بالخصوص غزوہ حنین میں جب تمہیں تمہاری کثرت جو ہے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ بات ہمارے ساتھ گزر چکی ہے کہ تعداد اہم نہیں ہے۔ انسان کو کامیابی صرف تعداد کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، ایمان و یقین کی کیفیت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جہاں تعداد بہت زیادہ تھی ایسے موقع سے مسلمان پہلے ہی مرحلے میں بھاگ نکلے تھے، پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے تھے۔ پھر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ پھر وہ لوگ دوبارہ سے واپس لوٹے اور دوبارہ سے جو ہے جہاد کیا اور کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا کہ مشرکین کی طرح دیگر اور لوگوں سے بھی جو جہاد کیا جائے گا، جیسے کہ یہودی اور عیسائیوں سے بھی ہے، یا وہ جزیہ دے کر کے جو ہے جزیہ دے کر کے مسلمان کے حکومت میں جو ہے رہ سکتے ہیں۔ اور بتایا کہ یہ یہودی اور عیسائیوں کی جو گمراہیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات اتنے تنہا ہیں، یہ لوگ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ سارے گمراہ کن عقائد ہیں۔ اور عیسائیوں کی جو گمراہیاں تھیں ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے علماء کو تحلیل و تحریم کا حق دے رکھا تھا۔ علماء کو انہوں نے تحلیل و تحریم کا حق دے رکھا تھا۔ اگر وہ جس چیز کو حلال کہہ دیتے یہ لوگ اس کی بات کو مان لیتے، جس کو وہ حرام قرار دیتے یہ اس کی بات کو مان لیتے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مناقشہ کیا اور سوال کیا تو آپ نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ حلال کر دیتے ہیں تو تم حلال مان لیتے ہو، جب کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں تو اسے حرام قبول کر لیتے ہو؟ تو گویا کہ یہ اختیار دینا کسی کو جو اللہ کا اختیار ہے ایسی ہی ہے جیسے کہ رب بنانا، ایسی ہی ہے جیسے کہ رب بنانا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہودیوں کی گمراہیوں کے جو اسباب ذکر کیے ہیں اس میں سے دو اہم سبب ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ جو ہے نا علماء سو، برے علماء، اور دوسرا جو پیر اور اس قسم کے لوگ تھے جو یہودیوں کی گمراہی کے اہم اسباب تھے۔ آج بھی ایسے ہی لوگ اس امت میں بھی گمراہی کے اہم اسباب میں سے ہیں۔ وہ لوگ جن کا جو صحیح علم والے نہیں ہیں، جن کا تعلق علماء سو سے ہے، وہ لوگ آج امت کو بگاڑنے کی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔ اور پیر اور مرید اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب عموماً انسانوں کو گمراہی اور جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ لہذا جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہو آپ اور ہم رمضان کے مہینے کا انتظار نہ کریں، جیسے ہی واجب ہو گیا اسی وقت جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مہینوں کی تعداد کا ذکر کیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مہینوں کی تعداد 12 رکھی تھی، اور اس میں کہا کہ ظلم نہ کریں حرمت والے مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرنا۔ اس سے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جیسے حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ہم ظلم نہ کریں گناہ کے ذریعے سے، ویسے ہی رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی ہم اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ویسے ہی ہم دیگر اور بھی چیزوں کا روزہ رکھیں، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے تقریباً کلیہ اجتناب کرنے کا نام بھی روزہ ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ اللہ نے یہاں مشرکین کا جرم ذکر کیا کہ مشرکین کا جرم یہ ہے کہ وہ حرمت والے مہینے کو اپنی مرضی کے اعتبار سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر کر لیتے تھے، یہ گویا کہ کسی بھی ناحیے سے جو ہے اللہ کا درست نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو غزوات ہوئے ہیں ان میں سے غزوہ تبوک بڑا ہی مشکل غزوہ نکل رہا ہے۔ مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ایک سخت گرمی کے موسم میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری بات جو مشکل ہونے کی یہ تھی کہ دوری بہت زیادہ تھی، اور تیسری بات جو مشکل کی تھی وہ یہ کہ جو ان کی جو آمدنی کا جو ذریعہ تھا، ان کے باغات کھجور جو ہے پک چکے تھے۔ ان تمام دشواریوں کے سبب اس غزوے میں جو ہے بڑی دشواریاں تھی مسلمانوں کو، اسی لیے اس کو غزوے کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں یا غزوۃ العسرہ بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس غزوے کی مناسبت سے جو آیتیں یہاں پہ آغاز میں آئی ہیں وہ یہ کہ منافقین ان تمام صعوبتوں کا، ان تمام مشکلوں کا بہانہ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رخصت لینے لگ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اللہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی لطیف انداز میں آپ کو تنبیہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیے ہوئے ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ حقیقت میں ایمان والا کون ہے، حقیقت میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، یہ آپ کو پتہ چل جاتا۔ تو منافقین کا ذکر ہوا کہ کیسے یہ لوگ ایمان والے کو کہ وہ جنگ کے وقت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور بہانے بنا کر کے جو ہے وہ نکل آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا کہ زکوٰۃ کا جو مصارف ہیں انہی جگہ پر جو ہے خرچ کرنا چاہیے، جو مستحقین ہیں انہی جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ مصارف زکوٰۃ میں کانفرنس جو ہوئی تھی، آپ نے اس میں تفصیل سے سنا کہ زکوٰۃ کو ادھر ادھر خرچ کرنا جو ہے درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو مقرر کیا ہے ہم انہی مصارف میں اپنے مال کے زکوٰۃ خرچ کریں۔ جیسے زکوٰۃ نکالنا جو ہے اہم ہے، ویسے ہی مستحقین تک پہنچانا بھی جو ہے نا اہم ہے۔ جو لوگ اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی شریعتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ گویا کہ ارتداد والا عمل ہے۔ اس طریقے سے انسان دین اسلام سے جو ہے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں مومنین اور منافقین کا ذکر کیا ہے کہ ایک منافق دوسرے منافق کا دوست ہے، اور وہ اس دوستی کے نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی مسلمان کا دوست ہے۔ اس دوستی کا تقاضا اللہ نے یہ بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ رب العالمین ان پر جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی آپسی تعلقات میں ان چیزوں کو برتیں۔ دوستی اور تعلقات ہماری مجرد جو ہے چائے پینے، کھانے اور گفتگو کے نہ ہو، بلکہ یہ دوستی اور تعلقات ایمان کی بنیاد پر ہو۔ یہ ایمان کی بنیاد پر بننے والا تعلق جہاں دنیا میں فائدہ دے گا، کل قیامت کے دن بھی جو ہے اس کا فائدہ ایک مومن کو ہوگا، کیونکہ یہی لوگ ہمارے سب سے زیادہ جو ہے کام آنے والے ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا کہ منافقین غزوہ تبوک کے موقع سے جو خرچ کر رہے تھے مسلمان، اور بڑی محنت و مشقت سے جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے، اور تو اور انسان خرچ کرنے کے لیے محنت و مزدوری کر رہے تھے کہ محنت و مزدوری کر کے جو بھی پیسہ آئے گا وہ غزوہ تبوک میں لگائیں گے۔ تو لوگ اپنے اپنی حیثیت کی دیوار سے لا کر کے دیتے، کوئی اپنی مزدوری کر کے آدھا سا مزدوری ملتی وہی لا کر کے دیتے، کوئی ایک دیتے، کوئی زیادہ دیتے۔ منافقین اس کا مذاق اڑاتے تھے، کسی نے ایک سا دیا، آدھا سا دیا، کسی نے بہت زیادہ دیا، دونوں قسم کے لوگوں سے ان کو اطمینان اور چین نہیں۔ کم دینے والے کو بولتے اللہ تعالیٰ، کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت زیادہ دینے والے ہوتے تو کہتے کہ یہ بس ریاکار ہے،
لہذا مقدار نہیں، مقدار کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا کہ جو لوگ کم پاتے ہیں اس کے باوجود بھی خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہٰذا اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، ہم کسی کے عمل کو کم نہ سمجھیں۔ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری محنت جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دی ہو، اور آپ کے پاس ہزاروں کے ہوں اور آپ نے 1000 ایسے خرچ کر دیا ہو، ممکن ہے وہ آپ کے 1000 کے اللہ رب العالمین کی ہے تو یہ حیثیت نہ ہو۔ لہٰذا دل کا معاملہ بہت ہی اہم ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ منافقین کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ منافقین کے لیے استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ منافقین کے جنازے میں اللہ کے نبی کو شریک ہونے سے منع کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا، جس کا تتمہ 11ویں پارے میں بھی ہے۔ اسی لیے مزید جو ہے اس سے متعلق باتیں بحول اللہ ہم 11ویں پارے میں بھی سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر خیر کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔